اور اس میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو آپ قرآن پاک سے دیکھیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، فرمایا یہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے اور یہ تم ان کے لیے لباس ہو. دیکھو بھائی لباس ہے نا، لباس کی بنیادی طور پہ دو کام ہوتے ہیں. لباس کے کتنے کام ہوتے ہیں؟ دو کام ہوتے ہیں. ایک تو ستر پوشی کرنا اور دوسرا آپ کو زینت دینا. پہلا ستر پوشی کرنا اور دوسرا آپ کو خوبصورت بنا کر دکھانا. آپ ماشاءاللہ دیکھیں، آپ ہمارے عدنان شیخ صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے حاجی صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے حاجی صاحبان کو دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں، اچھے لگ رہے ہیں نا، آپ لوگ پیارے لگ رہے ہیں نا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ آپ کے جسم پر لباس ہے. تو لباس کا بنیادی طور پہ دو کام ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے ستر کو ڈھانپنا. اگر جسم میں کہیں کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، تو جیسے ہی آپ نے اس پر کپڑا رکھا تو اب وہ عیب لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو پہلا کام لباس کیا کرتا ہے؟ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کی ستر پوشی کرتا ہے. دوسرے لباس کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مزید اجلا کر دیتا ہے، آپ کو مزید روشن کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے رنگوں کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کی شخصیت مزید اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار کیا اس کا کلر چوائس ہے، یار کیا کمبینیشن ہے اس کا، اس بندے کا انداز کتنا خوبصورت ہے. تو دو کام ہوتے ہیں لباس کے. اب انہی دونوں کاموں کے پیش نظر ایک طرف دونوں کاموں کو رکھیں اور دوسری طرف اس رشتے کو دیکھیں. آپ میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے، یہ دونوں کام اس میاں بیوی کے رشتے سے حاصل ہونے چاہیے اور یہی تقاضا ہے. اگر یہ دو کام حاصل نہیں ہوتے تو پھر یوں سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے. پہلا یہ کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ستر کا کام کریں گے. اگر مرد میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی کسی قسم کا معاملہ ہے، تو عورت اسے ڈھانپ لے گی، عورت اسے چھپا لے گی. یعنی مرد میں موجود عیب کو دنیا پر کھلنے نہیں دے گی. اسی طریقے سے عورت میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہے، اخلاقی طور پر کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ ہے، شرعی اعتبار سے نہیں ہے، کوئی کمی رہ گئی، کوئی اخلاقی اعتبار سے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے آپ کو، تو اب مرد کیا کرتا ہے؟ مرد اس کا جا کے ڈھنڈورا پیٹے گا، اپنے گھر والوں کو بتائے گا، اپنے دوستوں میں ذکر کرے گا، اپنے یاروں میں ذکر کرے گا. نہیں، بلکہ اب مرد بھی کیا کرے گا؟ جس طرح عورت نے مرد کا پردہ رکھا، اسی طرح اب عورت بھی مرد کا پردہ رکھے گی. لہذا ان دونوں کے اندر جو بھی عیب ہوں گے وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھانپ لیں گے اور ایک دوسرے کو چھپا لیں گے. تو پہلا کام ہو گیا. اور دوسرا کام یہ کہ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین، حضور کی مبارک تعلیمات اور حضور کی مبارک لائی ہوئی شریعت کے مطابق جب یہ لباس اوڑھا جائے، یعنی یہ نکاح کیا جائے، تو پھر اس نکاح کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہوتا ہے، فخر کا سبب ہوتا ہے، مان کا سبب ہوتا ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان آپ کو یاد آئے گا. حضور نے فرمایا تمہاری دنیا کے اندر جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی ہے، فرمایا وہ نیک بیوی ہے. تمہاری دنیا میں سب سے اچھی، سب سے پیاری چیز جو ہے، فرمایا وہ نیک بیوی ہے. یعنی تمہاری دنیا کے اندر ویسے تو ساری چیزیں ہیں، پر میرے دل کو جو اچھی لگی، فرمایا وہ نیک بیوی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا اور پھر خاص طور پر نوجوانوں کو ترغیب دی